میرے عزیز بھائیوں، زندگی میں سچی بات ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں سکھائی، بلکہ آپ کو صبح و شام کے اذکار میں اکثر آپ نے یہ دعا دیکھی ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی 5088 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ آپ صبح و شام ضرر سے، نقصان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کسی مصیبت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی سواری کو کچھ نہ ہو، آپ کی اولاد کو کچھ نہ ہو، آپ کے مال کو کچھ نہ ہو، آپ کسی مضی جانور سے محفوظ رہیں، تو آپ میرے بھائیوں یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا مجموعہ اور مصحف ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کی روحانی تعلیمات، اس کے اسباق، اس کے دروس، اس کی نصیحتیں ہر شخص کے لیے نہ صرف دنیا سنوارنے کے لیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور حقیقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا یہ ایسی ہے کہ جس میں انسان اپنے آخرت کے لیے سامان پیدا کرتا ہے، اور دنیا میں اس نے جو اپنے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے اس کی آخرت اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر بنانی ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اور اچھائی عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کا جس طرح ایک ایک لفظ باعث برکت ہے اور ایک ایک کلمہ اس کا باعث نصیحت ہے، جہاں پر ہمارے لیے نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے خزانے بھی ہمارے لیے اس کو ذخیرہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے یہ کلمات ہمارے اندر قلبی سکون پیدا کرتے ہیں، دل کا اطمینان بڑھاتے ہیں، اور دنیا کا سکون، گھر کا سکون، کاروبار کا سکون، اپنے بیوی بچوں کا سکون، مارکیٹ کا سکون، پیسے کے حوالے سے آرام، سکون اور راحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وحی الہی کا بہترین جو کلمہ ہے وہ قرآن کریم ہے، ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور وہ میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ میں آپ نے تعوذ کے حوالے سے اور کچھ کلمات کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور سورہ نحل کی 98 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی قرأت سے قبل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کی قرأت کریں، تلاوت کریں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ اس حوالے سے اور مختلف وہ مقامات جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم نے تعوذ پڑھنی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، وہاں سے لے کر مسنون دعائیں ہماری گفتگو کا حصہ تھیں۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ بسم اللہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور کچھ اذکار کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ نمل کی 31 نمبر آیت ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے۔ بات یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں
اقتدار دیا، حکومت دی، ملوکیت دی، بادشاہت عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان کے مطیع کر دیا۔ سورہ صاد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان اور حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان سمجھا دی۔ ایک پرندے نے آ کر ملکہ بلقیس کے اقتدار کا تذکرہ کیا اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے علاوہ جو مختلف بت ہیں اور ان کی ملکہ ہے اس کی پوجا کرتے ہیں اور پرستش کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور یہ خط صرف برائے خط نہیں ہے، یہ چیز ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری بھی کوئی تحریر ہو، ہماری بھی کوئی گفتگو ہو، اس کا آغاز بھی اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سورہ نمل کی 31 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ، اور اس اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالی علیہ کہ آپ ہمارے اوپر چڑھائی کا سوچنا بھی نہ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، مطیع فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آ جائیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ملکہ بلقیس نے اپنے طور پر یہ بات سوچی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ تحفے تحائف کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو مال و متاع دے دیا جائے، انہیں کچھ گفٹس دے دیے جائیں، ان کے نام کوئی زمین لگوا دی جائے، کوئی بینک بیلنس اکاؤنٹ بنا دیے جائیں تو بادشاہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تحفے بھیج کے سلیمان کو راضی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب ان کا قاصد تحفے لے کے پہنچا ہے، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ میرے بھائیوں، وہ بادشاہ، وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے جس نے اپنی تحریر کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحفے طائف لے کے پہنچا ہے تو حضرت سلیمان نے کہا تُمِدُّونَنِی بِمَالٍ، مال کی رشوت دینا چاہتے ہو، فَمَا آتَانِی اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو مال، جو دولت، جو اپنا فضل مجھے عطا فرمایا ہے وہ کئی بہتر ہے ان تحفوں سے جن کی دنیاوی حقیر قدر و قیمت سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جائیے اپنے تحفوں پہ خوش رہو، ارجع الیہم، لے جاؤ واپس ان تحفوں کو، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ایسے لشکر تمہارے پاس لے کر تم سے اقتدار اب چھینیں گے تمہارے اس شرک کی وجہ سے کہ تمہارے پاس اس کو تاب لگانے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نام کے ساتھ اتنی جرأت آتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اتنا کرج، حوصلہ اور ہمت آتی ہے کہ بادشاہوں کو للکارا جا سکتا ہے،
یہ ساری برکت ہوتی ہے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے نام کی اور اس کے وسیلے کی برکت ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اور یہی اللہ رب العالمین کا نام ہے کہ جب مصیبت آن پڑے، مشقت آن پڑے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے۔ کشتی بنانے کا حکم دیا کہ ساری قوم مشرک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح 950 سال، لبث فیہم الف سنۃ، 1000 سال سوائے 50 کے، 950 سال ان میں ٹھہرے۔ فاخذہم الطوفان، طوفان نے پکڑ لیا، ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ تو جب طوفان آنے لگا، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچانا تھا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی قوم والوں کو جو آپ کے ہم نوا لوگ ہیں ان سے یہ کہیے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ اپنی قوم والوں کو کہیے ارکبوا فیہا، اس بیڑی میں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر سوار ہونا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اسی نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، اسی نام کے ساتھ اس کا آگے چل چلاؤ ہے، ٹھہرے گی بھی اسی کے نام سے، جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا وہیں پہ چلے گی، وہیں پہ ٹھہرے گی، وہیں پہ روکے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین ہے جو خالق و مالک خود ہمیں اس بارے میں اطلاع دیتا ہے، بتاتا ہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں اس معلومات کا، اس قسم کی کا اضافہ کرتا ہے قرآن کریم کے ذریعے، کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کہ وہ کشتی کیسے چلتی تھی، موج میں ایسی چلتی تھی جس طرح پہاڑ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام کی برکت اتنی تھی کہ جہاں پہ حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا، حضرت نوح کی نافرمانی کرتے ہوئے جس نے حضرت نوح کی پیروی کی، اللہ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پانی سے اس طرح نکال دیا جس طرح پہاڑ کو پانی میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو اس طرح محفوظ و مامون کر کے نکال دیا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے نام کی برکت۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائیں، آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا کھانا پینا اس کے جسم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور جب تک وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اپنی ضروریات کو کھانے پینے سے پوری نہیں کرے گا، اس کا جسم کمزوری کا شکار ہوگا، آہستہ آہستہ ڈیکیئنگ پوزیشن میں چلا جائے گا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمجھایا، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں، پانی پئیں بسم اللہ پڑھیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک سمجھا دیا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جانور بھی ذبح کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی تکبیر پڑھ کر تب ہی ذبح ہوگا، اللہ کا نام لے کر، حلال بھی تب ہی ہمارے لیے ہوگا۔ کرنٹ لگ کر، جھٹکے کے ساتھ، مشینی ذبیحہ کے ساتھ جو طریقہ ہوتا ہے وہ شریعت میں ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ اہل یورپ، اہل کتاب یا جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہی ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، اللہ کی تکبیر پڑھی جائے، تب ہی ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ تصور کریں، کھانے کی بات ہو رہی، پینے کی بات ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5376 نمبر۔ آپ یہ توجہ سے حدیث بھی سنیں اور ساتھ ادب بھی سیکھیں کہ یہ بسم اللہ کہاں کہاں پہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے۔ سب سے تو پہلی بات یہ ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے
کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ آپ کوئی بھی اچھا کام اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتے ہیں، آپ سمجھے اس نے توڑ نہیں پہنچنا، اللہ کی برکت اور اس کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی۔ کوئی اچھا کام کریں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، پھل کھائیں، کوئی بھی اچھا کام کریں، دکان پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ چڑھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سب میں اللہ رب العالمین کا نام اور اس کا کلمہ شامل ہے۔ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5376 نمبر، 6-7 سال عمر ہے۔ وہ عمر ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اتنے بچے، نواسے، پوتے یا اپنے بچے اتنے ہوتے ہیں۔ بچہ غلط حرکت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، بڑا ہو کے صحیح ہو جائے گا۔ وہ کوئی صحیح نہیں ہوتا، وہ اسی طرح کا ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت کچھ چھوٹے برتن یا تکلفات یا چمچیاں، سپونز یا ٹی سپون، ٹیبل سپونز، یہ عادت اس وقت نہیں تھی۔ بڑا برتن ہوتا تھا اس میں لوگ کھاتے تھے۔ عمر بن سلمہ 6-7 سال عمر ہے، بچے ادھر ہاتھ مارا، ادھر ہاتھ مارا، ادھر ہاتھ مارا۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک نہیں پھر 3 ادب سکھائے۔ بچے کو مارا نہیں ہے، بچے کو جھٹکا نہیں ہے، بڑے پیار سے سمجھایا، فرمایا یا غلام، بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دایاں سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور وہاں سے کھاؤ جو آپ کے آگے پڑا ہے۔ 3 ادب سکھا دیے، اور ہمیں بھی سمجھا دیا جب مارکیوں میں شادیوں کے کھانے پہ جاتے ہیں نا، مت سوچا کرے ادھر والی چیز اچھی ہے، ادھر سے اٹھا کے کھانی ہے، کل مما یلیک، جو آپ کے آگے پڑا ہے نا وہ کھائیں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، کہتے ہیں فما زالت طعمتی بعد، ساری زندگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکھایا ہوا ادب پلے باندھ کے رکھا، کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تہیہ کر کے جائیں کہ یہ تینوں ادب ساری زندگی خود بھی اپنانے ہیں، انشاءاللہ گھر میں بیوی بچوں کو بھی یہی سمجھانے ہیں، تاکہ آپ کو جمعہ پڑھنے کا، نصیحت سننے کا فائدہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر نصیحت سن کر فائدہ ہی کوئی نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوا جمعہ میں وقت پہ آنے کا؟ ہم نے تو کوئی نصیحت ہی نہ لی۔ نصیحت لینی چاہیے۔ اگلی بات، میرے عزیز بھائیوں، ساتھی لازمی بات ہے، سوال پوچھیں گے، ذہن میں آئے گی بات کہ ہم نے تو فلاں شخص سے، عالم دین سے سنا ہے، ہم نے فلاں سے سنا ہے، وہ بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا آدھی پڑھنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن اعوذ باللہ بھی پوری پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پوری پڑھیں گے، یہاں پہ گنجائش شادی کی نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت بسم اللہ پوری پڑھیں، پہلے اعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، سورہ نحل کی 98 نمبر آیت کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر قرات کریں گے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، تحریر کرتے ہیں نا، تحریر، تو تحریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی بھی تحریریں آپ کے خطوط ثابت ہیں نا، اس میں پوری بسم اللہ لکھی گئی۔ باقی ہے اس میں علماء کی دونوں آراء ہیں کہ آپ وضو پہ پوری بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی بسم اللہ اکیلی بھی لفظ اتنا بھی بول سکتے ہیں، کھانے کے وقت بھی، پینے کے وقت بھی، یہ گنجائش ہے۔ بھائی اللہ کا نام تو لینے والے بنے نا، اللہ کا نام لینے والے بنے، آپ کی نیت انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ آپ پڑھنے والے بنے، بچوں کو سکھائیں، آج آدھی پڑھیں، پوری بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اتنی رخصت دے دینی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات سمجھائی ہے نا، وضو کرتے ہیں، حضرت حمران، حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام وضو کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام، اور کہتے ہیں کہ جب تو وضو کا ارادہ کرے، وضو کرنے کا ارادہ کرے،
وضو کرنا ہے نماز کے لیے، وضو کرنا ہے کسی اور کام کے لیے، اذا توضأت اذا اردت ان توضأ فاذکر اسم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھیں۔ ہماری عبادت بھی اللہ کے نام سے شروع، ہمارا کھانا بھی اللہ کے نام سے شروع، ہماری کوئی بھی نماز ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو نیت کرنی ہے اس میں بھی تصور اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے کہ میں نے رضائے الہی کے لیے یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی بھی نیت ہوگی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، اس بسم اللہ کی برکت دیکھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، سنن ابی داود کی 5095 نمبر روایت۔ آپ سارے گھروں سے نکل کے آئے ہیں اپنوں سے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں نے کبھی ہاتھ نہیں کھڑے کروائے، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ آپ گھر سے نکلیں، خود سوچیں کیا ہم نے دعا پڑھی گھر سے نکلتے وقت؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں توکل کرتا ہوں، کس پر؟ اللہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت نقصان دینے کی، نہ نقصان پہنچانے کی، نہ نقصان سے بچانے کی، مگر اللہ رب العالمین۔ بھائی کوئی نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں بڑی نصیحت یہ تھی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ اے میرے بھائی یہ یاد رکھنا، ساری امت اکٹھی ہو جائے آپ کو نفع دینے کے لیے، اگر اللہ نے آپ کے لیے نفع نہیں نہ لکھا، ساری امت اکٹھی ہو کے آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح ساتھ ہی آپ نے دوسرے کلمے میں یہ بھی سمجھا دیا کہ جان لو بیٹا، یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ آپ کافی چھوٹے تھے ان سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، تقریباً 50 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 50 سال۔ آپ ان کو یا غلام بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو ادب کا تو تقاضا یہ بھی بنتا ہے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے تو وہی ہیں لیکن میری پیدائش پہلے ہو گئی ہے۔ آپ نے بات پہ غور کیا ہے کہ بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی۔ ادب بھی قائم رکھا، بھرم بھی قائم رکھا، بھتیجے تھے۔ ہمارے ہاں تو بھتیجا میرے بھائیوں کوئی اچھا عالم دین بھی بن جائے، کوئی اچھا عہدے پہ بھی پہنچ جائے تو بڑا یہی سمجھتا ہے میں نے نام لے کے بلانا ہے تاکہ میری برتری باقی رہے، میری نام لے کے بلانا ہے۔ حالانکہ عزت کرنے میں کسی کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اور مرتبہ اس حوالے سے دیا، آپ اس کو بلا لیں تو وہ فرحت محسوس کرتا ہے اس پہ۔ یہ انسان کی طبع ہے، اس کی فطرت ہے۔ بہرحال تو آج میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر سے جب بھی آپ نکلتے ہیں نا، آپ نے یہ ہمیشہ دعا پڑھنی، گھر سے کم از کم انشاءاللہ 5 مرتبہ تو نکلیں گے نا نمازوں کے وقت، تو جو پیچھے فکر لگی رہتی ہے نا، وہ پتہ نہیں وہ میں نے فلانا دروازہ بند کیا کہ نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ آپ کو خود یاد کرائیں گے جب آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جب آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کے لیے اللہ کی دعا، اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا نہیں پڑھتے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے، آپ فرق محسوس کریں۔ حدیث طیبہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ دعائیں پڑھتا ہے اور ایک دعا نہیں پڑھتا، دونوں کا فرق ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے آج یہاں پہ آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا، وَلَا مَبِيتَ لَكُمْ، نہ ہی رات گزارنے کی جگہ ملے گی کیونکہ انہوں نے اللہ کا نام لے لیا۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے۔ اور اگر بندے نے دعا نہیں پڑھی
وہ کہتا ہے جناب آج کھانا بھی ملے گا، رات گزارنے کی جگہ بھی ملے گی، اپنے ہی بندے نے خیر آ جاؤ۔ یہ میں نے آپ کو پنجابی میں بتایا، وہ یہی کہتا ہے یہ اپنا ہی گھر ہے، آ جائیں۔ تو آپ تصور کریں رحمان کے بندے بننا ہے کہ نعوذ باللہ شیطان کے بننا ہے؟ رحمان کے بننا ہے۔ تو یہ دعائیں سیکھیں، دعائیں پڑھا کریں، اللہ کے نام کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وضو کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی۔ پھر اسی طرح سواری کرتے ہیں نا، ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم گاڑیوں پہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، شاید ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ حدیث ہے، اپنا عمل بھی تھا صحابہ کرام کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، جب بھی سواری پہ سوار ہوتے تو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ آپ 3 مرتبہ یہ اللہ اکبر بسم اللہ پڑھتے، اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے، آپ سواری پہ سوار ہوتے۔ آپ سوچیں سواری پہ ہم کتنی مرتبہ سوار ہوتے، کبھی بسم اللہ پڑھا ہے، کبھی اللہ اکبر پڑھا ہے؟ سواری پہ جب بھی ہم سوار ہوتے ہیں نا، ہم دوسروں سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر یعنی جتنا مرضی ہم سواری پہ اونچا چڑھ جائیں، جہاز میں بھی بیٹھ جائیں، اللہ سب سے ہی بڑا رہتا ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ اکبر کی کہ سواری پہ جتنا اونچا مرضی پہنچ جائیں، اللہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور جب ویسے ہی نیچے بلندی سے اترتے ہیں، آپ نے سیڑھیوں کی یہ دعا اترتے وقت دیکھی ہوگی، سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ جتنا مرضی نیچے چلے جائیں، اللہ پستی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نیچے نہیں، اللہ اکبر ہی رہتے ہیں، اللہ پستی سے پاک ہے، سبحان اللہ کا یہ معنی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اس تسبیح کو، اس تکبیر کو اور ان چیزوں کو بلند کرنا اپنے ذکر کا حصہ بنائیے، اور انشاءاللہ اس کی برکات اپنے لیے دیکھیے۔ آپ دیکھیے اگلی بات، ہر شخص آپ ایک گھر میں دیکھیں گے نا، کوئی نہ کوئی بیچارہ مریض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، کسی کو کوئی نزلہ زکام ہے، کسی کو کوئی پیٹ میں درد ہے۔ آپ سمجھ لیں، اپنے لیے لازم کر لیں، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کو دم کرنا ہے، کیونکہ اس میں لفظ بسم اللہ آتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ دم کرنا ہے۔ وہ کیسے دم کرنا ہے؟ اور وہ حدیث صحیح مسلم کی 2186 نمبر حدیث ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دم کرتے تھے نا، تو کہتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشقى سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی کے ساتھ، بریقت بعضنا، ہماری جو نفخ میں پھونک میں تھوک شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ، یشفى سقیمنا، ہمارے مریض کو شفا دی جائے، باذن ربنا، ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ آغاز کس دعا سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو صحیح مسلم کی 2186 نمبر حدیث ہے، اس کے ساتھ ہی اس میں فرماتے ہیں، یہ میں نے 2 جمعے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2186 نمبر، حضرت جبرائیل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آگے کہتے ہیں اشتقیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی شکایت ہے، درد ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل نے 5 کلمے پڑھے، کیسے؟ بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ سے شروع کیا، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے تو آپ کو اذیت دیتی ہے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، ہر حسد کرنے والی آنکھ کے ساتھ، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ گھروں میں مسائل کیا ہے؟ وہ ساڑھے تو فلانا بندہ بڑا حسد کرتا ہے، وہ ہمارے کاروبار سے بہت حسد کرتا ہے، ہم نے جب سے نئی گاڑی لی بڑا حسد کرتا ہے، ہم نے جب سے فلاں بچی کی شادی کی بڑے سڑ دینے ساڑھے رشتہ دار، وہ ہمارے فلاں کاروبار مل گیا بڑا سڑ دینے لوگ، یہ ہم باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے بچے کو نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کر دیں، یہ ہمارے بچے کو فلاں ہوں گے، اور ساری چیزیں اس دعا میں صحیح مسلم کی میں پیک کر دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حضرت جبرائیل نے دم کی ہے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں،
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ یاد کریں جب بھی کسی کو آپ کے گھر میں کوئی شکایت ہو، یہ دم سمجھ کر جو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، یہ سمجھ کے دم کیا کریں. کیوں؟ اس میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کی برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور پھر عزیز بھائیوں، رات سوتے ہیں نا تو کیسے سوتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اس وقت بھی اللہ کا نام. اور پھر جب صبح بیدار ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں کس ذات کے لیے؟ اللہ رب العالمین. احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. میرے عزیز بھائیوں، زندگی میں سچی بات ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں سکھائی. بلکہ آپ کو صبح و شام کے اذکار میں اکثر آپ نے یہ دعا دیکھی ہوگی. سنن ابی داؤد کی 5088 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. آپ صبح و شام ضرر سے، نقصان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کسی مصیبت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی سواری کو کچھ نہ ہو، آپ کی اولاد کو کچھ نہ ہو، آپ کے مال کو کچھ نہ ہو، آپ کسی مضی جانور سے محفوظ رہیں، تو آپ میرے بھائیوں یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضر مع اسمہ شیء، اس نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف اور نقصان نہیں دے سکتی، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، زمین کے اوپر چلنے والی ہو، پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والی ہو. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہی ذات ہے جو سننے والی بھی ہے، وہی ذات ہے میرے بھائیوں جو جاننے والی بھی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی مزین ہو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے منسوب اذکار اور دعا کے ساتھ. اور آپ تصور کیجئے، انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منقول ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جاتی. اچھا، یہ تو ہوئی بات، تعامل امت ایک چلتا آ رہا ہے، اذان دی جاتی. آگے یہ ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. آپ تصور کریں، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہی ہم نے آپ کو پیدا کیا، یہ احساس ہے ہمیں دلایا گیا، اسی مٹی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم آپ کو واپس لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی میں جتنے مرضی مردے دفنا لیں، آخر منہا نخرجکم، ہم دوبارہ تارۃ اخری، دوسری مرتبہ بھی اسی مٹی سے ہی تمہیں نکالیں گے، اسی مٹی سے ہی نکالیں. اور جب قبر میں میرے بھائیوں لٹایا جاتا ہے، مسند احمد کی 4712 نمبر حدیث ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. میت ہے، اگر میرے بھائیوں آپ نے اذکار کی پابندی دنیا میں کی ہے، اللہ کریم کل قبر میں لٹاتے وقت بھی آپ کا ایسا اہتمام کر دیں گے، انشاءاللہ سنت کے مطابق ہی آپ کو دفنایا جائے گا. سنت کے مطابق. کیسے؟ آپ کو لٹانے لگے قبر میں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، وعلی ملت رسول اللہ، کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت وہ شریعت ہے جس پہ آپ مرے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے. کوئی ایسی شریعت نہیں ہے جو مشرکوں والی ہے، کوئی ایسا دین نہیں ہے یا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو غیر والا ہو. موت بھی آئے تو کس نام پہ؟ اللہ رب العالمین کے دین پر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. تو میرے بھائیوں، آگے ہم انشاءاللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور سورہ بقرہ کی آیات جو برکت والی، فضیلت والی آیات ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کے فضائل، اس کے برکات کتنے ہیں. اللہ کریم ہماری زبانوں پہ، اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو اپنا ذکر جاری فرما. اللہ کریم خرافات، فضولیات اور ادھر ادھر کی گپے مارنے کی بجائے اللہ خالص اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.